والد کا نام ادہم ہے، ان کے والد کا نام سلیمان ہے، ان کے والد کا نام منصور ہے، اور ان کے والد کا نام ناصر، ان کے والد کا نام عبداللہ. لیکن ایک جگہ میں نے سلیمان نہیں پڑھا، ابراہیم بن ادہم بن منصور. یہ ان کی جو نسل ہے وہ کوفہ میں، یہ عربی نسل ہیں، یہ کوفہ کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوئے، یعنی ان کا خاندان جو ہے. پھر کوفہ سے مائگریشن بلخ کے اندر آ کر، جو اب رشیا کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے، وہاں آ کر یہ بسنے لگ گئے. اب اس کے اندر دو سٹوری ہیں. ایک تو جو ہم کامن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم جو ہیں، ابراہیم جو ہیں، یہ ان کا خاندان جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا. لیکن ایک کتاب مجھے ملی ہے، تذکرہ خواجگان چشت جو ہے، یہ کتاب جو ہے حضرت الہدیہ نے لکھی ہے. ان کا نام ہدیہ نامی ان کا جو ہے وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خواجہ میری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کتاب کو بڑا پسند کیا ہے. اس کتاب کے اندر ابراہیم بن ادہم جو ادہم ہیں ان کی سٹوری کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے. تو میں وہاں سے اسٹارٹ لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ ادہم جو ہیں، یعنی ابراہیم کے والد، یہ کلندر تھے، یہ کلندر ہیں، درویش. یہ یوں ہی چلتے 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 بلخ کی ریاست میں پہنچے. تو آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ملک ہوتا تھا اس کا دروازہ ہوتا تھا، فصیل ہوتی تھی، وہ ملک اندر ہوتا تھا. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس شہر کے باہر ہی جھونپڑی ڈال لی اور وہی رہنے لگے، وہاں رہ رہے ہیں. ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ چلو شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب شہر کے اندر داخل ہوئے. تو جب داخل ہوئے تو اسی وقت شہزادی جو تھی اس کی سواری آ رہی تھی. شہزادی کی سواری آ رہی تو آپ اپنی کلندرانہ شان سے سڑک کے کنارے سڑک پہ چل رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بادشاہ یا اس کی فیملی کا کوئی آدمی آتا تو ہٹو بچو رستہ دو، یوں ہی ہو رہا تھا، ہٹو بچو رستہ دو. شہزادی صاحبہ جو ہے ان کی سواری آ رہی ہے. تو پولیس والے نے روٹین کے مطابق ابراہیم بن ادہم جو ہیں، ابراہیم بن ادہم نہیں، ادہم جو ابراہیم کے والد ہیں، ادہم جو ہیں، ان کو بھی کہا ہٹو شہزادی کی سواری آ رہی ہے. آپ کو بڑا برا لگا. آپ کو پتا ہے کلندر جو ہوتا ہے نا اس کا ایک سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لائف کا. آپ کو بہت عجیب سا لگا. آپ نے ایک دم سے یوں دیکھا، اس نے اتنے زور سے آپ کو دھکا دیا، آپ نے یوں دیکھا. بڑے بھائی کیوں دھکا دے رہے ہو؟ کہاں شہزادی کی سواری آ رہی ہے. کون شہزادی؟ بس وہ اتنی بات کر ہی رہے تھے کہ شہزادی کی سواری جو ہے وہ قریب سے گزری. آپ کی نظر اٹھی ہوئی تھی. ایک دم سے ہوا جو ہے وہ چلی تو وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا. جب پردہ ہٹا تو وہ ایک نظر آپ کی ان کے چہرے کے اوپر پڑ گئی. چہرے کے اوپر پڑی نظر. تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی نظر تو انسان کے بس میں نہیں ہے، تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی. آپ نے ایک دم سے نظر نیچی کر لی. نظر آپ نے نیچی کی، وہ سواری جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، آپ بھی سواری کے پیچھے پیچھے چل پڑے. یہ محل کے اندر جو ہی داخل ہوئے تو ادہم بھی محل کے اندر داخل ہوئے. محل میں داخل ہوئے، آگے بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. لوگ بیٹھے ہوئے، دربار ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں. وزیر آگے بڑھا، ادہم سے پوچھتا ہے رحمت اللہ علیہ سے، آپ کیوں آئے ہیں؟ اب کلندرانہ شان دیکھیے، یوں چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے، بادشاہ سے جا کے بولو ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے آرڈر دیا ہے. بادشاہ ایسا جملہ برجستہ آدمی ایک عام گھر کے اندر جا کے نہیں کہتا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی اور کو بھیجتا ہے. لیکن یہ کلندر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک دم بادشاہ چپ کر گیا، کیونکہ گفتگو ہی ایسے دبدبے کے ساتھ تھی. بادشاہ کیا جواب دے؟ بادشاہ نے قریب بلا لیا، تمہارا اصل نسب کیا ہے؟ اب بتانے لگے. کلندر بتانے لگا میں کس کا بیٹا. بتا رہے ہیں میرے باپ کا نام، میرے باپ کا نام، میرے باپ کا نام. اور اپنا شجرہ جو ہے یہ ان کا سیدھا جا کے ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جب شجرہ نسب بتایا، کہنے لگا بھائی خاندان تو تمہارا بہت اچھا ہے. اچھا ہم سوچ کر تمہیں جواب دیں گے، تم 3 دن کے بعد آنا. تو ادہم جو ہیں وہ چلے گئے اپنے خیمے میں، 3 دن سے عبادت کر رہے. 3 دن کے بعد پھر دربار میں آ گئے. دربار لگا ہوا، بادشاہ کی نظر پڑی. وزیر سے کہنے لگے یار یہ تو آ گیا. کہا بادشاہ آپ نے جو ذہن میں سوچا ہے اسے چھوڑیے، آپ اپنی بیٹی کی بیاہ اس کے ساتھ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہا میں زبان دے چکا ہوں، کہا آپ چھوڑیے، آپ اٹھ کے دربار سے چلے جائیے، میں ہینڈل کرتا ہوں اسے.
وزیر آیا، کہنے لگا دیکھو بھائی یہ ہیرا دیکھ رہے ہو، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر، کبوتری کے انڈے کے برابر دیکھ رہے ہو، یہ اصل میں ایک ہے، تم جاؤ اس طرح کا ایک اور لے آؤ، پھر ہم اسے ملائیں گے اور پھر ہم شادی جو ہے وہ کر ڈالیں گے بادشاہ اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ۔ اچھا تمہیں یہ اتنا جو ہے وہ موتی چاہیے، کوئی بات نہیں، کیا قلندرانہ شان ہے۔ وہاں سے چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ پہنچے، وہاں کیا کیا انہوں نے کہ رستے سے ڈول لیا۔ آپ نے کبھی کنویں دیکھا ہو گاؤں میں جا کے، تو وہ ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور وہ ڈول پانی کا بھر کے باہر آ جاتا ہے، وہ لے کر یوں کنارے پہ بیٹھ کے پانی کو یوں پکڑ کے باہر نکالنے لگے، یوں یعنی اس میں سے پانی لیتے اور لے کر پانی جو ہے وہ کنارے پہ پھینکتے، یوں پکڑتے پانی۔ تو کیا کبھی دریا اور سمندر اس طرح خالی ہوئے؟ کوئی آدمی اگر ڈول لے کر دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائے اور پانی نکال کے پھینکنے لگ جائے، ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ میں دریا کو خالی نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ میں سمندر کو خالی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک ادا ہے۔ اب ہم خالی کر رہے ہیں، شام ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام آگے، کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب یقیناً اللہ نے بھیجا ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے موتی منگوایا ہے، اب یہ پانی خالی ہو تو نیچے سے موتی لوں نا۔ اب مسکرا پڑے، کہنے لگے اس طرح خالی نہیں ہوگا، رکو۔ ایک دم سے خضر علیہ السلام نے توجہ ڈالی، پانی میں تموج پیدا ہوا اور یہ ایسے کتنے ہی موتی سیب سمیت جو ہیں وہ اٹھا کے کنارے پہ پھینک دیے۔ آپ پھر اس میں سے ڈھونڈنے لگے تو جو کبوتری کے انڈے کے برابر تھے وہ آپ نے بیچ میں سے نکالے 12، نکال کے باقی سب جو ہے وہ اندر پھینک دیے، نکال کے آپ نے اپنے یوں کلا کے اندر وہ پگڑی جو تھی اس کے اندر رکھ لیے، رکھنے کے بعد آپ ویٹ کرنے لگے، اب صبح ہو دربار لگے، جو ہی دربار لگا آپ دربار کے اندر پہنچ گئے۔ دربار میں جب آپ پہنچے تو بادشاہ کو کہتے ہیں جا کے، تم نے جو تمہارے وزیر نے موتی کہا تھا میں لے آیا ہوں۔ ایک دم سے یوں آپ نے اپنا ٹربن، اپنا پگڑی اتاری، بیچ میں سے 12 اتنے بڑے موتی، شاید بادشاہ نے بھی نہ دیکھے ہوں، سارے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب جب رکھے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر دیکھ اس نے تو اب شرط بھی پوری کر دی، اب میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنی بیٹی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ وزیر کہنے لگا حضور کیوں پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہوگا، کیا شاید کوئی جادو کیا ہوگا، چھوڑیے احمد کیجیے، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا۔ بادشاہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وزیر آیا، جو ہی بادشاہ غائب ہوئے وزیر نے درباروں کو حکم دیا اس قلندر کو دھکے مار مار کے دربار سے باہر نکال دو اور کہا آئندہ کے بعد دربار میں مت آنا۔ آپ کچھ نہیں بولے، کہنے لگے تم نے جو کہا وعدہ بھی کیا، وعدہ خلافی کیوں کرتے ہو؟ باہر آ گئے، جو ہی آپ کو دربار سے نکالا گیا، آپ واپس اپنے خیمے میں جب پہنچے، اپنی کٹیا میں جب آپ پہنچے واپس، ادھر سے لڑکی کو، شہزادی کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اتنا درد ہوا کہ علاج کسی حکیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر اعلان یہ کر دیا گیا، بیٹی کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہاں کا جو حکیم تھا اس نے یہ کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ لا علاج ہے، کہ آپ دیکھیے۔ اس حکیم صاحب نے تو انتہا کر دی، کہنے لگے آپ کی بیٹی مر گئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ بادشاہ نے دیوانگی کے عالم میں یہ کہا جاؤ بلاؤ اس قلندر کو، بلا کے لاؤ، یہ اس کی بد دعا لگی ہے، میری بیٹی نہیں مر سکتی۔ آپ نے اکثر یہ جملہ، میری بیٹی نہیں مری، میری بیٹی زندہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، لیکن دربار میں جب حکم ہوا کہ جاؤ انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، تو ان کا خیمہ تو بندوق تھا کہ شہر کے باہر رہتے ہیں، جائے ان کو لے کر آئے۔ جب ادہم خیمے میں دربار میں داخل ہوئے محل میں، تو آپ کو ایسے حکیم لایا گیا۔ آپ قریب آئے، فرمانے لگے تمہاری بیٹی مری نہیں ہے، جاؤ تم ایسا کرو، کوئی نشتر لے کر، کوئی چیز کاٹنے کی لے کر، جیسے بلیڈ جیسی ہوتی ہے یا نائف جیسی، لیکن بہت تیز ہو۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر یہاں سے کٹ لگایا تو خون جو ہے وہ نکلنے لگا۔ خون جب بہہ چکا تو ایک دم سے لڑکی اٹھ گئی، شہزادی اٹھ گئی، اسے سکتہ تھا، سکتے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فوت ہو گئی۔ جب بیٹی کو بادشاہ نے زندہ دیکھا تو اس نے اعلان کیا میں اس بیٹی کا نکاح اس قلندر کے ساتھ جو ہے وہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ سٹوری جو ہے یہ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھی ہے۔ حضرت ہدیہ جو ہے وہ اسے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب شاہ جہاں جو ہے وہ اپنے زیر مطالعہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر
جتنے چشتی ہیں، چشت اہل بہشت ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے پہلے سے لے کے آخر تک، جیسا بھی ان کا اپنا ایک سلسلہ تھا۔ تو یہ ادہم جب نکاح ہو گیا تو اب بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں میری بیٹی سے نکاح کر لیا کہ تم میرے محل میں رہو، اب کیا لگا نہیں، ہم قلندر ہیں، یہ ہماری بیوی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی رہے گی۔ اب آپ سمجھے ہوگے کہ ابراہیم ابن ادہم جو ہیں، یہ تخت کو، تاج کو، سلطنت کو آخرکار انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ میں بڑا تلاش کی، کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے، جواب یاد رکھیے گا۔ بچہ اگر ایک چیز کو چھوڑ کے، بادشاہت کو چھوڑ کر ہٹ رہا ہے تو کوئی ریزن تو ہے۔ تو میں یہ ریزن تلاش کرنے لگا کہ سب لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو ہیں انہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا، لوگ زور لگاتے رہے، دولت کو، وجہ کیا ہے؟ کچھ وجہ بھی تو بتا دو، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، یہ کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ تو وجہ یہی تھی کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ادہم جو ہیں وہ خود قلندر تھے، تو اصل میں جو سلطنت تھی بلخی وہ آپ کے نانا کی ہے، تو ظاہر ہے جب ماں جو ہے وہ شہزادی ہے تو خاندان تو وہی گردانا جائے گا۔ لیکن ادہم نے یہ کہا کہ میں محل میں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے وہاں ڈیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ ہیں ابراہیم بن ادہم۔ یہ ایک لحاظ سے میں نے آپ کو سٹوری بتلائی۔